یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر کلسٹر بموں والے میزائل سے حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ کلسٹر بموں سے بن گوئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوا ہے، وہاں کے قریبی مقام پر ہوا ہے، اور کئی علاقوں میں کلسٹر بموں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کئی عمارتوں کو آگ لگ گئی ہے۔ اور جب بھی کلسٹر بموں سے حملہ ہوتا ہے تو ایئر ڈیفنس سسٹم چاہے اس میزائل کو روک دے یا اس کو ناکام بنا دے۔ کلسٹر بم مختلف علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو کئی دنوں تک نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور حوثیوں نے پہلی مرتبہ اس جنگ میں، یا کہہ لیجئے پچھلے 2 سالوں میں، کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ حوثیوں نے اس سے پہلے، یعنی جب غزہ میں اسرائیل کا جنوسائیڈ جاری تھا اور یمن سے حوثی اسرائیل پر حملے کر رہے تھے، تو اس دوران حوثیوں کی طرف سے ایران پر حملے کے لیے پیلسٹائن 2 میزائل کا استعمال کیا جاتا تھا، جو بیلسٹک میزائل ہوتا ہے۔ کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال نہیں ہوا تھا، اور ابھی تک کوئی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی کہ حوثیوں کے پاس کلسٹر بموں والا میزائل بھی ہے۔ لیکن ایران، امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں حوثیوں نے اب اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اسرائیل میں جو افراتفری ہے، وہ اسی کلسٹر بموں والے میزائل کی وجہ سے۔ ادھر رمت گن کی کچھ تصویریں BBC نے شائع کی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے نے رمت گن میں کافی تباہی مچائی ہے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، ریسکیو آپریشن کی ٹیم کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سینٹرل اسرائیل میں بھی ایران کا میزائل جا کر کے گرا ہے۔ اسرائیل کی جو میڈیا ہے اس نے رپورٹ شائع کی ہے کہ سینٹرل اسرائیل میں، تل ابیب میں، رمت گن میں، بیرشیبا میں اور دوسرے علاقوں میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی گئی ہے۔ IDF نے یہاں ڈیٹیکٹ کیا ہے ایران کے میزائلوں کو، اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 2-4 حوثیوں کا میزائل اور ایران کا میزائل اسرائیل میں ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتا ہے، نشانے پر لگتا ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسے نہیں روک پاتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی یہ خبر جاری کی ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ڈرون اور میزائلوں سے حملہ ہوا، لیکن سعودی عربیہ کی وزارت دفاع نے ایران کے میزائلوں کو اور ڈرون کو اسپیس میں ہی ناکام بنا دیا، اور ٹارگٹ تک جا کر وہ نہیں لگ سکا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا نے ایک اور خبر شائع کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک اور سپاہی ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زخمی ہو گیا ہے۔ جو مارا گیا ہے یہ 22 سال کا سینئر فوجی آفیسر تھا، جس کا نام ہے گائی لوڈر۔ اس کا ایک اور ساتھی زخمی ہو گیا ہے۔ حالانکہ ٹائمز آف اسرائیل نے IDF کے حوالے سے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ یہ حزب اللہ کے حملے میں نہیں مارا گیا، بلکہ فرینڈلی فائٹ میں مارا گیا۔ جب بھی ساؤتھ لبنان میں یا لبنان کے دوسرے علاقوں میں اسرائیل کا کوئی فوجی مارا جاتا ہے تو عموماً IDF کی طرف سے یہ تعویل کی جاتی ہے کہ یہ فرینڈلی فائٹ میں مارا گیا، مطلب اسرائیلی فوج خود اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہی ہے، اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، حزب اللہ کے حملے میں نہیں مارے جا رہے ہیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکوں نے ساؤتھ لبنان میں لگاتار اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی میڈیا میں جو بحث چل رہی ہے وہ یہی کہ اسرائیل جتنا چاہے لبنان پر حملہ کر دے، لبنان کو تباہ کر دے، لیکن اسرائیل لبنان میں اپنے ہدف اور ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ کے لڑاکے لگاتار ساؤتھ لبنان میں جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے کچھ لڑاکے نارتھ اسرائیل میں بلو لائن کو کراس کر کے داخل ہو چکے ہیں، اور نارتھ اسرائیل میں جو پورا علاقہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور لبنان میں اسرائیل کا جو ہدف ہے اس میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، یہ اسرائیل کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں۔ اور حزب اللہ کے لڑاکے دراصل 2 طرح سے اسرائیلی آرمیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ جال میں پھنساتے ہیں، حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی آرمی کا ہی لباس پہنتے ہیں، اور اسرائیلی آرمی کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارا ہی سپاہی ہے، وہ ہماری فوج ہے، اور وہاں پر جیسے ہی اسرائیلی آرمی پہنچتی ہے حزب اللہ کے لڑاکوں کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اور جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو IDF کی طرف سے بچاؤ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ فرینڈلی فائٹ میں ہماری آرمی ماری گئی ہے۔ دراصل حزب اللہ کے لڑاکے گھات اور جال میں پھنسا کر اسرائیلی آرمی کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف لگاتار حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر راکٹ بھی فائر کیا جا رہا ہے، میزائل سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین دعویٰ حزب اللہ کے لڑاکوں نے یہ کر دیا ہے کہ میڈیٹرین سی میں اسرائیل کے جنگی جہاز پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے، اور لبنان کا جو سمندری علاقہ ہے، جو ساحل ہے، وہاں سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل کا ایک وارشپ، ایک جنگی جہاز کھڑا تھا، اس پر
हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है मिसाइल से और उस जहाज़ को नुकसान पहुंचा है। वो जहाज़ अब ऑपरेशन के काबिल नहीं रह गया। वो जहाज़ डूब तो नहीं सका समंदर में, लेकिन उस जहाज़ को हिजबुल्लाह ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। इधर इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट जारी की और कहा है कि पिछले 24 घंटे में 108 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। और ये हिजबुल्लाह के हमले में ज़ख्मी हुए हैं, ईरान के हमले में और हौसियों के हमले में ज़ख्मी हुए हैं। इधर इसराइल एक और चालाकी कर रहा है। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग पर है और इस जंग का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल लगातार गज़ा पट्टी में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। रोज़ाना एयर स्ट्राइक करके 2-4 फ़लस्तीनियों को मार रहा है। दुनिया की तवज्जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई पर, इसलिए वो ख़बर सामने नहीं आ पाती है। अल जज़ीरा ने ताज़ा तरीन ख़बर ये शाये की है कि एक बार फिर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। एक दूसरी रिपोर्ट में और ख़ुद इसराइल की मीडिया में दावा किया गया है कि 4 फ़लस्तीनियों को गज़ा पट्टी में इसराइल ने हमला करके शहीद कर दिया है। और सीज़ फायर के बाद अक्टूबर 2025 में ही सीज़ फायर हो गया था गज़ा पट्टी और इसराइल के बीच में, और उसके बाद से भी लगातार इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर जारी है। और सीज़ फायर के बाद भी 709 लोगों को गज़ा पट्टी में इसराइल ने शहीद कर दिया है। 1928 लोग सीज़ फायर के बाद गज़ा पट्टी में ज़ख्मी हो गए हैं। और टोटल पिछले 3 सालों में यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब तक इसराइल के हमले में गज़ा पट्टी में 72,291 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। और इसराइल गज़ा में जो येलो लाइन है उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमास की पुलिस है वो कंटिन्यू सख्ती बरत रही है और इजराइल को गज़ा पट्टी में अपने एजेंडा में कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। एक और ख़बर तिल अबीब से सामने आई है और ये ख़बर भी बहुत अहम तरीन है। ख़बर यह है कि तिल अबीब में गुज़िश्ता रात इसराइली अवाम ने वार के ख़िलाफ़, जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और बड़ी तादाद में तिल अबीब में जेमा स्क्वायर पर इसराइली अवाम इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। और ये अवाम बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नारे लगाती है, जंग को रोकने का मुतालबा करती है। अमेरिका के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए जाते हैं इसराइल में और कहा जाता है कि ईरान के हमले की वजह से, हिजबुल्लाह के हमले की वजह से इसराइली अवाम 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए सो नहीं पाती है। कंटिन्यू सायरन बजता है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, हमें मज़ीद जंग नहीं चाहिए। ईरान से जो ख़तरा पैदा हुआ है उसके लिए इसराइल ज़िम्मेदार है। और जैसे ही अवाम जीमा स्क्वायर पर इकट्ठा होने लगती है, प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है, इसराइल की पुलिस लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले दागती है, प्रोटेस्टर पर हमले कर देती है और ताकत के ज़ोर पर हमला करके प्रोटेस्टर को, मुजाहिरीन को वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया जाता है। अभी मामला आगे बढ़ जाता है और जब पुलिस पर सवाल उठता है कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को मारा है, सिविलियन पर हमला किया है, तो पुलिस कहती है कि हमने इसराइल की आर्मी के कहने पर किया था। इजरायली आर्मी ने हमें कहा था ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज को फ़ौरन ख़त्म करो, ताकत का इस्तेमाल करो और हर हाल में यह एहतजाज ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे ही इसराइल की पुलिस की तरफ से, होम फ्रंट कमान की तरफ से ये अपडेट सामने आया है कि इजरायली आर्मी के कहने पर IDF के इंटरफेयर की वजह से पुलिस अहलकारों ने लाठी चार्ज किया था, फायरिंग की थी, हमला किया था, उसके बाद ही इसराइल की सियासत में हंगामा तेज़ हो गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस को आदेश देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, न कि आर्मी की। आर्मी ने कैसे पुलिस को इंटरफेयर करने के लिए कहा, पुलिस को हमला करने के लिए कहा? क्या इसराइल को वहाँ की आर्मी चला रही है? इसराइल का कंट्रोल बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में, हुकूमत के हाथों में नहीं रह गया है, बल्कि IDF के हाथों में रह गया है। और जो इल्ज़ाम अब तक वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान पर लग रहा है कि ईरान में पूरा का पूरा कंट्रोल IRGC के हाथों में है, पासदारान इनकलाब के हाथों में है, वहाँ की हुकूमत के हाथों में नहीं है, वहाँ के सदर का कुछ भी नहीं चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर के पास कोई राइट और इख्तियार नहीं बचा, बल्कि मुकम्मल राइट और इख्तियार IRGC के हाथों में है। और IRGC जो चाह रही है वही ईरान में हो रहा है। ये इजराइल की मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ठीक वही कहानी अब इजराइल से सामने आ रही है, जहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ की हुकूमत का नहीं चल रहा है, बल्कि IDF प्रोटेस्टर्स पर हमले करवा रही है।